دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا توقع ہے، تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ ہو کہ معاملہ قانون اور آئین کے مطابق چلے گا پھر تو میں کوئی رائے دے سکتا ہوں، لیکن اب چونکہ مجھے یہ توقع نہیں رہی کہ معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے، اس لیے میں کسی توقع کا اظہار نہیں کرتا۔ جو آئے گا فیصلہ دیکھیں گے، ہم لڑتے رہیں گے، کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، آئندہ بھی لڑتے رہیں گے، تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے رہیں، بتاتے رہیں آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، کرنے والوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی 14 سال قید کی سزا سنا، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری خود دینی چاہیے تھی؟ کیوں نہیں جی، بجائے اس کے کہ واقعی آپ کا گھر توڑیں، آپ کی خاندان کو دہشت زدہ کریں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک ناحق فیصلہ کیا ہے جس کو اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ ناحق ہے تو گرفتاری بالکل دے دینی چاہیے۔ سر، جس طرح سے انتخابی مہم آگے بڑھ رہی ہے اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ پورے پاکستان دیکھیے میں پورے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لاہور کے حالات میں بیان کر سکتا ہوں، لوگوں کو ہر روز ہراساں کیا جاتا ہے، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دعوت دیتا ہے کارنر میٹنگ کی اپنے گھر یا اپنے محلے میں، اس کے ساتھ جو رات کو سلوک ہوتا ہے وہ ایک روز کی بات ہے، گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ہمارے فلیکس بینر روز سرکاری گاڑیاں رات آ کر اتار دیتی ہیں، تو یہ ایک یلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر۔ اس کے باوجود ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس لمحے سے گزر رہے ہیں اور اس لمحے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، جمہوری حقوق کی بات کر رہے ہیں، الیکشن لڑنا ایک آئینی تقاضا ہے، تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک دور ہے ہماری تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور سے بہرحال ہمیں گزرنا ہے اور آئندہ اچھائی کی امید رکھنی ہے، یہ کوشش کرتے رہنا ہے، امید اگر نہ بھی ہو۔ سر، اب تک کی انتخابی مہم کا آپ ظاہر لاہور سے امیدوار بھی ہیں، کیسا ایکسپیرینس ہے، کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیے مشکلات تو میں نے عرض کر دی کیا ہیں، جو ایک خوف کا ڈر کا عالم ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر مہم ایک بہت ہی یہ خوشگوار میرے لیے تجربہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے جن سے عام طور پہ شاید ملاقات نہیں ہوتی، تنگ گلیوں میں، چھوٹے گھروں میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے میں پچھلے 3-4 ہفتوں میں ملا ہوں، روز ہم نکلتے ہیں اور ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ کل ایک صاحب مجھے آئے، ایک ہم بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں رکشہ چلاتا ہوں، آپ رکشے والوں کے مسائل پہ آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ میں نے کہا واقعی میں نے رکشے والوں کے مسائل پہ کبھی توجہ نہیں دی، اور ان صاحب نے کہا دیکھیں مجھے اور کسی چیز سے سروکار نہیں، میں سارا دن رکشہ چلاتا ہوں، اور اگر تھک کے میں 2 منٹ کے لیے بھی کسی دکان کے سامنے اپنا رکشہ کھڑا کرتا ہوں تو دکان والا مجھے گالیاں دیتا ہے اور دھتکار دیتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوا کریں سارا دن ہم رکشے والے؟ اس کے لیے رکشے کے سٹینڈ ہونے چاہیے ہر شہر میں، کسی شہر میں پاکستان میں رکشے کے سٹینڈ نہیں ہیں۔ میں نے اس نے اپنا نام بتایا، وعدہ کیا ہے کہ اگر کبھی میں پارلیمان میں گیا تو میں رکشے والوں کے مسائل اجاگر کروں گا۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم آئین اور قانون اور پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں، عام انسان کی کیا بپتا ہے، اس کی کیا دشواری ہے، ایک رکشے والی کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو کل ایک بازار میں کھڑے ہوئے میں نے 5-7 منٹ بات کی، ان سے پوچھا کہ تم صبح سے شام تک کیا کرتی ہو، تو میرے لیے ہر دن جو ہے ایک تعلیم کا ذریعہ ہے۔ تھینک یو بہت سر۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ کون کریں گے اس پر آپ؟ دیکھیں میں وہی کہوں گا جو میں نے پہلے کہا کہ جو کرشمہ ساز کرنا چاہیں وہ کریں گے، لیکن کس طرح ان کا کیا رول بنتا ہے اس تمام معاملے میں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت یہی لگتا ہے کہ کہیں سے حکم آتے ہیں اور ان احکام کی وجہ آوری ہوتی ہے۔ لیکن سر جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر تو آپ ایک قوم کے لیگل سامنے پوائنٹ بتا تو بڑا سکتے ہیں واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر گزر گئے ہیں 39 دن ایک طلاق کے بعد، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے تو اس حوالے سے کوئی غلطی نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اور یہاں پہ یہ صورت تھی کہ جو نکاح ہوا 1 جنوری 2018 کو، وہ جو سپریم کورٹ کی دی ہوئی مدت ہے 39 دن کی، اس کے بعد ہوا۔ سر جج محمد بشیر نے نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ دیا تو سزا جو تھی وہ معطل ہو گئی تھی، کیا عمران خان کے خلاف جو یہ فیصلہ آیا تھا، یہ فیصلے آ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیے اتنے مذکّہ خیز ہیں اور اتنے مذکّہ خیز طریقے سے یہ دیے جا رہے ہیں کہ کوئی مجھے ذرا بھی گمان نہیں ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں بالآخر ختم کر دیے جائیں گے، لیکن کب ختم ہوں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کا مقصد بظاہر یہی رکھتا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بددل کیا جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام کو بالکل اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ بالآخر ہم کامیاب ہوں گے، انصاف ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی، اور اسی صورت میں ہوگی کہ ہم آ کر 8 فروری کو ووٹ ڈالیں آئین کے لیے، قانون کے لیے، اور یہ اصرار کریں کہ اس ملک میں معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلیں، کسی کے حکم کے مطابق نہ چلیں۔ یہ تبھی ہوگا اگر لوگ آ کر ووٹ ڈالیں۔